وقیل للذین اتقوا، اور کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب ان سے پوچھا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے تھے خیر نازل کی ہے، ایسی چیزیں نازل کی ہیں جس میں ہماری بھلائی ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کا فائدہ نظر آ رہا ہے اس میں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے۔ للذین احسنوا، احسنوا کا تعلق فی ہذہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے اور حسنہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے ان کے لیے حسنہ ہے، اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ۔ دوسرا معنی اس لیے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ آگے آخرت کا الگ سے تذکرہ آ رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی ہے، پاکیزہ زندگی ہے۔ وہ اچھائی کیا ہے جس کو دوسرے مقام پہ بیان کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ حیات عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ حیات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اسلام میں حلال کھانے کا حکم ہے، حرام سے بچنے کا حکم ہے، آپ کی خوراک پاک ہو جائے گی، آپ کا لباس پاک ہو جائے گا، آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہو جائے گا، خاندانی نظام آپ کا مربوط ہوگا، آپ بڑوں کے حقوق جانتے ہوگے، چھوٹوں پہ شفقت جانتے ہوگے، آپ سود سے بچو گے اور آپ تو شرک سے بچو گے، تو یہ جتنی اچھائیاں ہیں ان پر چلنے کا اسلام حکم دیتا ہے، تو اس سے انسان کو خود بخود ایک طہارت اور پاکیزگی کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں پھر ان کو کفر کی زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے جو آدمی روزانہ نہاتا ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہو، اسے بدبو سے کس قدر نفرت ہو جائے گی، تو یہی حال ہے اہل اسلام اور اہل تقوی کا، جو شریعت کو صحیح طرح سے فالو کرتے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی حسنہ ہے اور آخرت کا گھر تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی بہتر پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ یعنی اللہ خود تعجب گویا، اللہ کو تو تعجب نہیں ہوتا لیکن تعجب کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ نعمہ جو ہے یہ تعجب کا صیغہ ہے نا، گویا اللہ کو تعجب ہو رہا ہے کہ کتنا بہترین گھر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ کون سا گھر ہے جس پہ گویا اللہ تعالیٰ بھی تعجب کا اظہار کر رہے ہیں؟ وہ گھر کون سا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے ان باغات میں ما ہر وہ کچھ ہے، یشاؤون جو یہ چاہیں گے، جو خواہش دل میں پیدا ہوگی وہ پوری ہوگی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، جو برائیوں سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتا ہے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ کون ہے جو نیکی پہ قائم رہے؟ تو یہاں بھی اللہ نے تذکرہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو موت تک نیکی پہ قائم رہے۔ بعض لوگ زندگی کے ابتدائی حصے میں بہت پرہیزگار ہوتے ہیں لیکن پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے تتوفاہم الملائکۃ، کہ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے تھے، طیبین، تو یہ اس وقت بھی مطمئن تھے، خوش تھے۔ خوش تھے کا مطلب ایمان پر قائم تھے یہ، اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ موت کے وقت بھی، ایک تو موت کی مادی تکلیف جو ہوتی ہے جو ہماری باڈی کو ہوتی ہے وہ تو نیک کو بھی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ وہ برے آدمی کو نہیں ہوتی، بے ہوش ہو کے مر گیا وہ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو، لیکن جو روح نکلنے کی خاص اذیت ہے وہ صرف نافرمان کو ہوتی ہے، وہ فرما بردار کو نہیں ہوتی، جس کا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو طیبین کا مطلب یہاں بھی یہی ہے کہ جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو ایک خاص اطمینان ہوتا ہے نیک روح کو کہ میرا ٹھکانہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کی یہ کنڈیشن تھی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے متقی کہا ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ یقولون، فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، یہ فرشتے اس وقت کہیں گے جب جنت قائم ہوگی۔ موت کے وقت تو ایک الگ خوشی ہوگی جس میں ان کو جنت کی خوشخبریاں دی جائیں گی، برزخ کی زندگی ہے اس کے بعد، لیکن حقیقی جنت قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ میدان حشر قائم ہونے کے بعد ہوگی۔ تو فرشتے اس وقت کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ میں نے بتایا نا بار بار کہ قرآن کے واقعات میں ترتیب نہیں ہوتی،
ہو سکتا ہے ایک بات صدیوں بعد ہو اور اس سے پہلے والا واقعہ صدیوں پہلے ہو، لیکن قرآن دونوں کو ملا کے بیان کر دیتا ہے۔ اب جب روح نکلنے کا منظر تھا وہ تو اس وقت تھا جب وہ مر رہے تھے، اور جو ہے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ کئی سالوں، ہزاروں سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ جب میدان حشر قائم ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں جنت سے مراد جو برزخ میں جو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں قبر میں، ہو سکتا ہے وہ بھی مراد ہو۔ اس کا بھی قرآن سے ثبوت ملتا ہے سورہ یاسین سے، کہ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ایک جس کو حبیب نجار کہا جاتا ہے، جس نے ایمان قبول کیا اور اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا، تو جیسے ہی قتل کیا ہے قرآن کہتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو بھائی میدان حشر کے بعد قائم ہوگی، یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ قیل ادخل الجنہ سے مراد برزخ کی زندگی ہے، کہ وہ بھی ایک نوعیت کی جنت ہی ہے، اگرچہ حقیقی جنت نہیں ہے وہ۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جہاں اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں اہل جنت کا بھی، تو یہاں بھی اللہ نے ایسے ہی کیا۔ اب قرآن اپنے دوبارہ ان دلائل کی طرف آتا ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اتنی باتیں سننے کے بعد یہ ایمان نہیں لاتے، تو کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فرشتے آئیں، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جائے، عذاب آ جائے، تو عذاب دیکھنے کے بعد یہ ایمان لے کر آئیں گے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیجئے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، وہ بھی جب فرشتوں کو آتا دیکھا اور عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر ایمان لائے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے لوگ بھی اس طرح کرتے رہے ہیں، تو آپ صبر کریں۔ جب بھی قرآن میں اس طرح کی آیت ہوتی ہے نا کہ یہ پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ تکلیف یا غم زدہ اس کام پہ ہونا چاہیے نا جو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے یہ، اور ہر پیغمبر نے صبر کیا۔ وما ظلمہم اللہ، لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے اس طرح کی باتیں کر کر کے جس پر عذاب آیا۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، پس جو بدعمالیاں انہوں نے کی ان کی برائی، یعنی برائی کی سزا ان کو پہنچی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب۔ قرآن میں اس طرح کی آیت ہوتی ہے نا کہ یہ پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ تکلیف یا غم زدہ اس کام پہ ہونا چاہیے نا جو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے یہ، اور ہر پیغمبر نے صبر کیا۔ وما ظلمہم اللہ، لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے اس طرح کی باتیں کر کر کے جس پر عذاب آیا۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، پس جو بدعمالیاں انہوں نے کی ان کی برائی، یعنی برائی کی سزا ان کو پہنچی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس